سبحان اللہ کہنے کو بھی منہ نہیں چلے گا. مت بولو میں تمہاری سبحان اللہ کا محتاج نہیں ہوں، مجھے اجر تم سے نہیں مدینے والے مصطفیٰ سے چاہیے. ہم نے انہی بیٹیوں کو لا کے بازار میں کھڑا کر دیا، دکھ نہیں ہے ہمیں؟ بتاؤ کون سا باپ ایسا بے غیرت ہوگا جو یہ کہے کہ میری بیٹی بے پردہ رہے مجھے فرق نہیں پڑتا ہے؟ نہیں نا ہوگا کوئی؟ بولو نہیں نا. ہر کوئی چاہتا میری بیٹی باحیا ہو، سب کی یہ تمنا ہوتی ہے میری بیٹی کنیز فاطمہ زہرا بنے. او میرے بھائی دین کی ذمہ داری صرف علماء کے کاندھے پہ نہیں، آپ کے کاندھے پہ، سب کے کاندھے پہ. یہ مت سوچو علماء سدھاریں گے، یہ سوچ کے کام کرو کہ جو دین کی ذمہ داری میری آئی ہے وہ مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے. تاکہ قیامت میں اگر سیدہ کہ میرے بیٹوں نے دین کے لیے خون دیا تھا، بتا تو نے کیا دیا، تو کم سے کم کہہ دینا میں کچھ دے سکا نہ دے سکا، اپنی نسل کو مصطفیٰ کے در کا غلام بنا کے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کم سے کم. اور کہتے جی کیسے سنواریں کیسے روکیں؟ سرکار رئیس الاتقیاء حضور سرکار ویس مصطفیٰ واسطی ایک دن فرمانے لگے، کہنے لگے مفتی صاحب بڑا کام لگتا ہے نا اس علاقے میں نے کہا جی. فرمانے لگے کوئی بڑا کام نہیں، اگر ہر بندہ صرف اپنا گھر سنوار لے پورا زمانہ سنور جائے. ہر بندہ صرف اپنا گھر سنوار لے. میں یہاں بولنے سے پہلے اپنا گھر سنوار لوں، اپنی بہن بیٹی کو پردے میں رکھوں، تب دیکھو خدا کی قسم کتنی جلدی معاشرہ سنورتا ہے. ہم کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے میری قبر میں لیٹنا، آپ کو آپ کی میں لیٹنا، آپ کو آپ کی قبر میں لیٹنا. او بھائی مولوی گالی نہیں دیتا، عمل کچھ ایسے ہو جاتے ہیں جو گالی لگتے ہیں، نہیں دیتے ہم گالی، لیکن باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں معاف کیجئے گا. یہ ہمارے علماء، یہ ذمہ دار حضرات، یہ اگر نماز جنازہ نہ پڑھائیں تو کیا دن میں چھٹی کر دو گے؟ کتنے دن میں نکال دو گے؟ 10 بجے نہیں پڑھائی تو ظہر میں دوسرا امام ہو. اور اماموں سے بھی گزارش ہے میری تھوڑی سی، قطعی تم بھی فری کے بینگن بن کے نہ بیٹھا کرو. ابھی پتا چلے اس کا حساب ہو رہا تو 2 گاؤں میں آ کے پہلے ہی بیٹھ جا، میں پڑھا لوں میں پڑھا لوں. اتنے سستے نہ بنو. اگر قوم کی غلطی کی بنیاد پہ امام گیا ہے تو قطعی مت جاؤ جب تک اس علاقے کا بڑا عالم تمہیں نہ ملے. اور یہ قوم اپنی خطا کو جا کر کے اس بڑے عالم کی بارگاہ میں رکھ کے اور پھر معافی مانگے. آج کے بعد کسی کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے، پھر تو وہاں جا. لیکن ہم خود اتنے ٹھلوے، ابھی نکلا نہیں، رجسٹر کھلا ہوا ہے تو جا کے 3 ایپ بتا رہا. میں نے بھی سنا تعویذ بھی بیچے ہیں یہ. تو بھائی یہ صحیح بتا رہا ہوں. وہ کیا بولتے ہیں آپس میں جو 2 بیویاں ہوتی ہیں، کیا رشتہ ان کا؟ سوتن. سوتن والی لڑائی تو ہمارے ہی بیچ میں. پھر یہ قوم بہن سے عزت کیوں دے؟ ایک امام کو اس لیے نکال دیا گیا کہ 3 دن اس کی بیٹی آئی سی یو میں تھی اور وہ بیٹی کے پاس آیا تو لوگوں نے کہا امام صاحب تو آ گئے یہ، اب آپ اپنا سامان لو اور چلے جاؤ. تو میں اس بے غیرت امام سے پوچھتا ہوں آج اس کی بیٹی تھی، کیا کل تیری بیٹی اسپتال نہیں جائے گی؟ آج اس کے آگے مجبوری تھی، کل تیرے آگے نہیں ہوگی. کل جب یہی قوم تیرے ساتھ یہ کرے گی پھر روتا ہوا جائے گا مفتی صاحبیوں قوم ایسی ہے قوم ویسی ہے. او بھائی شعر سن، اب تو نہ چھیڑ ہے غنی، عادت سب بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے گی. میٹھا میٹھا کھانے کی عادت تمہیں نے تو ڈالی نا، تو رویے بدلیں اپنے. میں کیا بات عرض کر رہا تھا آپ سے؟ اگر امام فجر نہ نماز جنازہ نہ پڑھائے، اگلے ٹائم میں امام کی بولیں، اتنا تو بول ہی لو جتنا مسجد کی صفوں میں بیٹھ کے بولتے ہو. نہ پڑھائے تو چھٹی. کیوں کہ میرے ابا کی جنازہ ہی نہیں پڑھایا. اس نے کئی امام اس لیے نکال دیے گئے کہ مقتدی کا ابا دیوبندی تھا، امام نے پڑھائی نہیں، یا سڑے کلی تھا.
اس لیے نہیں پڑھائی. انہیں نکالو. میرا ابا پکا جنتی تھا. راج جبریل آئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ساری بشارتیں دے رہا بیٹھے. ایک مجھ سے کہہ رہے حضرت میرے ابا نا نرے ہی نیک تھے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ جو بھی آتا تھا اسے پانی پلاتے تھے. تو میں نے کہا تیرے پڑوسی نے یہ بھی تو بتایا تیرے ابا نے 4 بیگھے قریب کی دوا رکھی تھی. پوری زندگی زمزم بھی بانٹا نا تیرا باپ, اور بیگھا نہیں ایک 20 دوا رکھی ہے. اس وقت تک اللہ جنت نہیں دے گا جب تک اس پیسے والے کا حساب نہیں دلا. واہ واہ واہ, بے شک بے شک. مرنے کے بعد ساری نیکی یاد آتی. ابا جنتی تھا میرا. وہ بھائی جیتے جی ایسے عمل کر لو کہ لوگ خود کہے وہ جنتی کا جنازہ جا رہا ہے. ایسے کام کر جاؤ کہ لوگ تمہارے جنازے پہ جنتی ہونے کی باتیں کریں. ورنہ ہم نے تو دیکھا لوگ کندھا دیتے دیتے ہنستے. پوچھو کیوں ہنسا تھا؟ کہا اچھا ہوا چلا گیا. بہت بولتا تھا چوک میں کھڑے ہو کے, سب پہ ٹپڑی کرنا تھا, منہ بند ہو گیا. گاؤں شانت رکھے گا, پورے گاؤں کو فتنے میں ڈال رکھا تھا, علاقے کو تباہی میں ڈال رکھا تھا. یاد رکھیے گا اگر تیرے جنازے میں کسی کو ہنسی آ گئی اور اللہ قیامت میں تیرے بغل میں کھڑا کر کے پوچھے گا بتائیے تیرے جنازے میں ہنسا کیوں تھا, اس وقت تیری زبان تو گنگ ہو جائے گی. اور ہنسنے والے نے کہا مالک میں اس لیے ہنسا تھا کہ جب تک یہ زندہ تھا اس نے نکلنا دشوار کیا تھا, یہ جینے نہیں دیتا تھا, پولیس کا دلال تھا, بات میں کھانے کی دھمکی دیتا تھا, 500 روپے میں بک جاتا تھا, مسلمانوں کو پریشان کرتا تھا. اس کی موت کی خوشی ہوئی تھی, اس کے مرنے سے ہم نے راحت پائی تھی. خدا کی قسم اگر کسی نے اتنا کہہ دیا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانے کی قیامت میں اگر مان گیا. واہ واہ. بدلو رویے اپنے, عمل اچھے کر کے جاؤ, عمل اچھے کر کے جاؤ. یہی علماء نماز نہ پڑھائے 2 منٹ میں نکال دیتے ہو کہ نماز نہ پڑھائی کتنی غلط بات ہے. اور یہی اگر یہ کہیں کہ یہ تماشے بند کر دو, عرس ایسے کرو جیسے کرنا چاہیے, تو کہتے ہو نہیں نہیں پرانی سوچ. غریب نواز بھی تو قوالی کرتے تھے, لکھا کہاں لکھا بتا, لدے کہاں لکھا ہے. ان کی طرح ہے تو یا وہ تیری طرح ہے. جتنے قوال آتے معاف کیجئے گا, کوئی پوریا کھا رہا, کوئی پہوا پی رہا, نہ آپ کا پیسہ ہے, قوم کا پیسہ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی نہ کرو یہ کام, بدلو اپنے رویے, حضور کی محفل سجاؤ. آج دکھ بھری بات ہی ہے کہ صرف جلسوں میں نعت اور تقریر پہ فوکس رہ گیا. اللہ کرے آپ کے 2 دن کا پروگرام ہے نا, میری تمنا تو یہ کہ 1 دن تلاوت قرآن کا معاملہ رکھا جائے. ہاں تلاوت قرآن مقابلہ ہونا چاہیے انعامی. مشاطاری بلاؤ, یہی وجہ ہے سنت میں مشاطاری نہیں. اس لیے کہ پیسہ تو مقرروں پہ اور شاعروں پہ چل رہا. حافظ جی بن کے کرے گا کیا وہ 2,500 3,000 5,000 رمضان میں 30 دن محنت کرے گا تو مل گئے 10,000. تو وہ قرآن پڑھنے تیار نہیں. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, تجوید کا اتنا بڑا فقدان ہے. خطبہ سنو نا بڑے بڑے علاموں کا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یسرن القرآن پڑھ کے خطیب بن گیا. بہت اچھا. خالی مسئلے میں مسئلہ کیا حضرت یاد ہے, تلاوت میں یاد نہیں ہے. ہاں فقدان ہے ہمارے یہاں. اچھا قرآن پڑھنے والے نہیں ملتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے انہیں یہ باور کرا دیا اپنے بچوں کو کہ تو پوری رات بھی قرآن پڑھے گا تجھے 10 روپے نہیں ملنے. ہاں تجھے 10 روپے نہیں ملنے. ایسا شوق پیدا کر دو کہ کوئی قرآن کی تلاوت کیا کرے تو پیسوں کی بارش کیا کرو, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے نعت اپنی جگہ, تقریر اپنی جگہ, رب کے قرآن کی تلاوت اپنی جگہ ہے. کیا بات ہے بھائی, شوق پیدا کریں بچوں میں قرآن کا. تو میں کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے, بات کہاں سے نکلی اور کہاں پہنچ گئی. میرے بھائی ہمارا کچھ نہیں جائے, ہمارا کچھ نہیں جائے, نقصان پوری قوم کا ہے. معاف کیجئے. آج نا اگر لگتا ہے ہمیں کہ ہمیں محفل سما کا شوق ہے نا, تو پھر وہ شرطیں پوری کرو جو بتائی گئی ہیں. صرف ذہنی عیاشی کے لیے ڈھولک نہ بجواؤ, بیٹھ کر کے تماشوں کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ صاحب مزار خدا کی قسم جاؤ, میں چیلنج کرتا ہوں, قرآن وہ دولت ہے جو یہاں پڑھو تو یہاں بھی برکت ہے,
قبر میں پہنچو قبر میں بھی برکت ہے، حشر میں پہنچو حشر میں بھی برکت ہے۔ فرمایا گیا کہ قرآن پڑھنے کے عادی بنو، یہ قبر سے لے کے جنت تک تمہارا ساتھی رہے گا، قبر سے لے کے جنت تک تمہارا ساتھی رہے گا، جنت تک ساتھی رہے گا۔ معاف کیجئے گا، آج نا ہماری قوم کا اپنا حال کیا ہے، خدا را بدلو اپنے رویے۔ بات بہت آگے بڑھ جائے گی اگر میں ادھر زیادہ چلا تو۔ میں عرض کر رہا تھا کم سے کم یہ ہماری بیٹیاں ہیں، یہ جتنی نقاب میں میلے اور جھولوں پہ ہیں، بتاؤ یا تو تیری بیٹی ہے یا میری بیٹی ہے، کسی ایک کی بیٹی ہے، کسی تلک والے کی بیٹی نہیں ہے، کسی چوٹی والے کی بیٹی نہیں ہے، داڑھی والوں کی بیٹی ہے، کلمے والوں کی بیٹی ہے۔ کیا پڑھایا ہے اپنے بیٹیوں کو، کیا تربیت دے رہے ہو آپ بیٹیوں کو؟ یہی بابے کا مزار ہے، آج عرس لگا ہے، آج چھوٹے جو چاہے گناہ کر لو، نہیں خدا کی قسم مزار والا بھی ناراض ہو جائے گا، کعبے والا بھی ناراض ہو جائے گا۔ یہ کڑوی سچائی ہے، اسے برداشت کریں آپ لوگ، نہ کریں یہ تماشے۔ آج نا خیر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، آپ جا کے دیکھو، کبھی کبھی سگنل پہ گاڑی رکتی ہے حضرت، اور کبھی ٹول ٹیکس پہ گاڑی رکتی ہے نا، نقاب والی بچیاں ہاتھ پھیلاتی ہیں، گود میں بچہ ہوتا ان کے، تو تکلیف پیسے دینے میں نہیں ہوتی، تکلیف یہ ہوتی ہے اگر میری قوم نے انصاف کیا ہوتا نا تو میری قوم کی بیٹی سگنل تک نہیں آتی، سگنل تک نہیں آتی۔ میری سمجھ میں آج جو بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں نا، اس کی سب سے بڑی 3 وجہ ہیں۔ یہ ارباب فکر و دانش بیٹھے ہیں، یہ مجھ سے بڑا اور مجھ سے زیادہ سوچتے ہیں، میں نے اپنی سوچ کے مطابق دماغ لگایا، بہت کوشش کی، میں اگر اس نتیجے تک پہنچا ہماری قوم کے مرتد ہونے کی صرف 3 وجہیں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ نمبر 1 آن لائن پڑھائی، نمبر 2 ٹیوشن، نمبر 3 شادیوں کی مہنگائی۔ ان 3 چیزوں نے بیٹیوں کا بیڑا غرق کیا۔ خدا را اگر تیری بیٹی IAS IPS نہ بن سکی تو کون سا مر جائے گا؟ اگر تیری بیٹی ڈاکٹر نہ بن سکی تو کیا لوگ جینے نہیں دیں گے؟ آج تو بے غیرتی کی حد ہو گئی، رات بیٹی بھاگی صبح کالر اٹھا کے چل رہا، کہہ رہا مطلب ہی نہیں میرا بیٹی، یہ بے غیرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آنکھوں کا پانی مر جانا، اسی کو کہتے ہیں آنکھوں کا پانی مر جانا۔ حضرت جی ہم نے سنا ہے پہلے جب کسی عزتدار کی بیٹی کو طلاق ہو جاتی تھی نا تو یا تو باپ مر جایا کرتا تھا یا 8 دن گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ پہلے طلاق شدہ بیٹی کی باپ کو اتنی غیرت چڑھتی تھی، آج بیٹی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، باپ کو غیرت ہی نہیں چڑھ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھوں کا پانی مر چکا ہے، اور یا پھر لقمے حلال کے نہیں رہے۔ یہ 2 باتیں رہ گئی، یا تو آنکھوں کا پانی مر گیا یا لقمے حلال کے نہیں۔ خدا را بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا، کسی کی ایک چلی جائے تو اسلام پہ فرق نہیں پڑتا ہے، سب کی بھی مر جائیں جا کے اسلام پہ فرق نہیں پڑے گا۔ جب کوئی مسلمان کہہ کے ذلیل کرتا ہے نا تو پھر سیدہ زینب کی قربانی رلایا کرتی ہے۔ حسین کے نام پہ 10 دن لنگر کھانے والوں سیدہ زینب نے اگر پوچھ لیا، اکبر کی لاش میرے سامنے تھی، حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے لیکن میں نے چادر نہیں اترنے دی، بتا تو نے مزار کے نام پہ بیٹی بے پردہ کر دی، عرس کے نام پہ تو نے شریعت کی دھجیاں اڑائی، تو نے میلے کے مزاروں کے نام پہ بیٹیوں کو بے پردہ نکال دیا، ہے کوئی جواب تمہارے پاس جو ہو سکے؟ خدا کی قسم رونا آتا ہے۔ جاؤ سیدہ کائنات کے چوکھٹ پہ جا کے دیکھو، آج بھی خاتون جنت کے مزار پہ جاؤ تو خدا کی قسم لگتا ہے کسی پردے والی بیوی کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، کسی حیا والی کے دروازے پہ آئے ہیں۔ یوں ہی رب نے ان کو جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج نہیں دیا ہے، پوری زندگی انہوں نے سید الانبیاء کی بیٹی ہونے کے باوجود شریعت مطہرہ کے دائرے میں ایک ایک لمحہ گزارا ہے، واقع تو کیے ہیں شریعت سے سودا نہیں کیا ہے، بچے قربان کر دیے ہیں دین کے لیے لیکن باطل سے سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ جاؤ میری بیٹیوں سے جا کے کہہ دینا، میلوں میں گھوم لینا بڑی بات نہیں ہے، 10,000 کا سوٹ پہن لینا بڑی بات نہیں ہے، اگر تم نے 70,000 کا جوڑا پہنا تو کون سے کمال کی بات ہے؟ مہنگے جوڑے تو ناچنے والی بھی پہنتی ہے، کمال تو یہ ہے پھٹا لباس پہن کے زندگی گزار کے جا، مزہ تب آئے گا۔ عورت تو اپنے شوہر کو راضی کر کے جا، قبر میں بعد میں پہنچے گی، خدا کی رحمتیں پہلے آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ضروری ہے بیٹیوں کو دین دیں، بند کرو یہ تماشے، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔
اور مجھے لگتا بھی نہیں ہے جس قوم کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں اور وہ ڈھولک کے آگے پھر کے پھر پوچھے وہ اس نے کون سا کلمہ پڑھا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں درد ہونا چاہیے. بدلیں اپنے رویے. میرے بھائی میں آپ کے بیچ کا ہوں, آپ میرے بیچ کے ہو. کام اگر کرنا ہی ہے نا تو ایسا کر کے جاؤ کہ کعبے والا بھی راضی ہو جائے, مدینے والا بھی راضی ہو جائے. مزہ تو تب ہے نا. لیکن پتہ ہے کیا, اللہ نے جنہیں پیسے دے دیے نا اسے بھی بڑا گھمنڈ ہے پیسے کا. ادھر توجہ ہے, میں ختم کرنے لگا ہوں, میرا ٹائم 3 منٹ اوپر ہو گئے. ابھی ہے نا گنجائش میرے پاس, ابھی 3 منٹ اوپر ہو رہے ہیں میرے, مگر میں برداشت کر لیں میری تھوڑی سی بات. زیرو لگا کے ہاں زیرو لگا کے پھر ایک اور لگا دو, کوئی دقت نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں آپ سے کیا بات کہہ رہا تھا ابھی؟ ہاں میں عرض کر رہا تھا آپ سے, میں آپ کے بیچ کا ہوں, آپ میرے بیچ کے. ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے یار, ہم کوئی آسمان سے نہیں اترے. ہم نے بھی اپنا پریوار سنبھالا کہ نہیں, ہم نے بھی اپنے بچوں کو سکھایا کہ نہیں, ہمارے ماں باپ نے ہمیں تعلیم دی کہ نہیں دی. لیکن مسئلہ کیا ہے نا, تھوڑا سا حضرت ہمارے بھی رویے غلط رہے. جس نے 500 کا نوٹ دے دیا نا بھلے ہی شراب پیتا, ہم کہتے ہیں جسے جنتی دیکھنا وہی سے دیکھ لے. پکا بغداد والے کا عاشق 500 دے کے جا رہے آپ. ہم نے بھی اتنی سستی جنت بانٹی ہے, ہم نے بھی فری بانٹی ہے بھائی, ہم نے بھی فری بانٹی ہے. اور پیر صاحب اپنی میں مگن, پیر صاحب اپنی میں مگن. حضور آ جائیو, ابا کا جنازہ پڑھا لی. تو حضور جب آ کے کھڑا ہوا نا اور ابا مر گیا تو ابا کے مرنے کا حضور کو غم تھوڑی ہے. میں حضور بول رہا ہوں, حضور نہیں جی, ہاں, حضور کو ابا کے مرنے کا غم تھوڑی ہے. تصغیر کے ساتھ. جی ہاں جی, وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو حضور کے مزار کو 20,000 کی رسید کٹتی تھی نا, اس کی میت سے اس 20,000 کی رسید اس کا زیادہ غم ہے حضور کو. کہہ رہے آؤ پڑھا دو. حضور آیا, مالک نیاز نماز جنازہ کی سوچ رہا یہ تو مر گیا, بیٹا دے گا کہ نہیں دے گا. بھائی وہ حساب 20,000 کا لگا رہا اور کہہ رہا فنا میاں آئے تھے ابا کا جنازہ پڑھانے, فنا میاں نے پڑھایا تھا ابا کا جنازہ. میاں تو پڑھا گئی, جب بیٹا کو بڈے تو پھر میاں ہی پڑھائے گا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, میرے باپ کی موت کا درد جتنا مجھے ہوگا کسی میاں کو نہیں ہوگا. میری میت کا درد جتنا میرے باپ کو ہوگا کسی کے باپ کو نہیں ہوگا. ہم تعزیت پیش کر سکتے ہیں بھئی ہم آپ کے غم میں شریک ہیں, یہ جو ہوا ہے یہ تو ہونا ہی تھا. وہی پرانے جملے, سب کو مرنا ہے, دعا کرو اللہ انہیں جنت دے. کہہ رہے ہاں جنت تو پکی ہے, پھر میاں آئے تھے پڑھانے, خود میاں کی گھپلے میں پڑی ہے, میاں کی خود قطرے میں پڑی ہے, میاں بانٹ کے چلا گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اوپر چادر چڑھ رہی ہے, اندر لٹھیاں چل رہی ہیں. ہاں سمجھو میری بات. آپ کو برا لگے لگے, لیکن مرتے ٹائم میری بات ایک ایک سچی لگے گی تمہیں. مرتے ٹائم ایک ایک بات سچی لگے گی. جب بندہ مرتا ہے نا تو 3 ہی فکریں ہوتی ہیں, جو پیسہ کمایا اس کا کیا ہوگا, میرے بعد میری اولاد کو کون دیکھے گا. تیسری فکر ہوتی ہے ہائے پوری زندگی گناہ کیے ہیں, اب کیا بنے گا, اب کیا بنے گا, اب کیا بنے گا. تب جا کے سوچتے ہیں پوری زندگی مسجد میں نہ گیا, کہہ رہا میں مدینے گیا, 3 بار جنت دیکھ لی ہے. سب پیرو گمراہ مریدوں گمراہ کر رہا بیٹھا, ان کو دیکھ لیا, ان کو دیکھ لیا. سن تجھے پارسا کی کہانی سناؤں, متقی کی بات بتاؤں, جو انگوٹھا چھاپ ولی نہیں قلم کار ولی ہے. دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے 1000 کتابوں کا مصنف ہے, عاشق رسالت ہے وہ بھائی. اس کی زندگی کا قلم آپ اگر دیکھیں, تفسیر پہ لکھتے تو مفسر لگے, حدیث پہ لکھے تو محدث لگے, فقہ پہ لکھے تو امام اعظم کا ثانی لگے, اور بھائی فلسفے اور تفسیر پہ آ جائے تو اپنے وقت کا سب سے بڑا حکمت داں لگے. اتنا بڑا منطقی و فلسفی جس کی مثال نہیں ملتی ہے, جس نے 63 سال کے اندر ہزاروں برس کا کام کیا ہے. ہاں میں بات اب کر رہا ہوں تو اتنا کام کرنے والا. آج امام 2 منٹ کو غائب دیر ہو جائے نا تو جو پیچھے بیٹھا چکر میں امام نہ میں چل جاؤں,
میں چڑھ جاؤں، سبحانہ بھی یاد نہیں ہے۔ ایک سے کہا بولے حضور نماز پڑھا دو، تو کہہ رہا میں دھیرے والی پڑھا لیتا ہوں، مغرب کی نہیں پڑھا پاتا۔ ہاں وہ ہولے والی پڑھا لیتا ہوں، ہولے والی جس میں زور سے نہیں پڑھنی پڑتی۔ تو یہ کنڈیشن ہے، کھڑا امام کے پیچھے ہوگا، جبکہ امام کے پیچھے ایسا بندہ کھڑا ہونا چاہیے اگر کسی بھی وجہ سے امام کو حد سے لاحق ہو جائے تو وہ امام کی جگہ آ جائے، امام اپنے کام سے چلا جائے۔ اتنا اجڑ کھڑا ہوتا کہ پنکھا اگر نہ ملا لٹھ مار دوں گا، ہے بیٹھے گا پنکھڑی پہ لکھا ہوا پڑھتا رہے گا، کہہ رہا ہمارے ابا کے اصالے ثواب کے لیے تھا، جب تک تو بیٹھے گا تیرے ابا کو ثواب نہیں ملنے والا، ثواب تب ملے گا جب کسی اور کو نہیں بیٹھنے دے۔ تو یہ کنڈیشن ہمارے اصالے ثواب، سمجھ رہے میری بات؟ بدل لینا بھائی اپنے آپ کو، ورنہ اب سمجھانے کے لیے جبریل نہیں آئیں گے، اور جتنا چاہو اتنا لینا، اگر اوقات سے باہر ہوتے ہو قبرستان جا کے دیکھنا، قبریں بتائیں گی ہوئے نام پر بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، سارے نشے اتار دیں گی قبریں تمہارے، جا کے دیکھ لینا۔ سوچے ذرا، یہ کنڈیشن ہے ہماری، ہٹے نا تو فوراً چل جائے گا مسلح پہ، پتہ ہی نہ دو ہوئی ہے کہ تین ہوئی ہے، سلام پھیر دے کھڑاک سے، پیچھے والوں نے کئی کا اثر پڑھا رہے تھے، دو ہی رہ گئی، چچا کہہ رہا ہوں پوری چار پڑھائی ہے، پوری مسجد سے اکیلا لڑ جائے گا۔ لمٹ میرا کرو، مسلح سب کے باپ کی جاگیر نہیں، مسلح زہرا پاک کے بابا کی جاگیر ہے، اس پہ ہر کسی کو کھڑے ہونے کا حق نہیں، اس پہ وہی چڑھے گا جو اس کا حقدار ہو، جو اس کا حقدار ہو۔ تو اس لیے خدا را اپنے علماء کی قدر کرے، بات بڑھ جائے کہ کہاں کھولے ہیں گیسو یار میں خوشبو کہاں تک ہے، ہمیں رب سے مانگنا ہی نہیں آیا، ہمیں رب سے مانگنا ہی نہیں آیا۔ میں نے بات عرض کی تھی، بندہ توبہ کر لے خدا معاف کر دیتا، لیکن 5 ٹائم کا نمازی کہتا سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی اب آیا، دیکھو یہاں بھی جگہ دینا ہی ایسے طنز کرتے، طنز نہ کیا کرو، اللہ ناراض ہو گیا نا تو پھر خیریت نہیں ہے، خیریت نہیں۔ کہہ رہا فلاں پیر پڑھا کے گیا نماز جنازہ نہ، میں نے کہا خدا کی قسم جو درد باپ کی میت کا بیٹے کے دل میں ہوگا، جو بیٹے کی میت کا باپ کے دل میں ہوگا، جو بھائی کے جنازے کا غم بھائی کے دل میں ہوگا، خدا کی قسم نہ تیرے پیر کے دل میں ہوگا نہ میرے پیر کے دل میں ہوگا۔ اچھے لوگ جنازہ پڑھائیں اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم اس لائق تم بھی تو ہو جاؤ تو نماز جنازہ کی صف کے کسی کونے میں تم بھی کھڑے ہو۔ غیرت نہیں آتی ہے، ہم تک 10 لاکھ تماشوں پہ لٹا دیتے ہیں، جب باپ کے جنازے کی باری آتی ہے پیڑ کے نیچے سے کھڑے ہو کے کہہ رہے پڑھاؤ جی پڑھاؤ، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے غیب سے آواز دی ہو پڑھاؤ جی پڑھاؤ، اس لیے کہ بیٹے کو باپ کے جنازے میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اتنا بغیرت گیا خسرا بیٹا کہ اسے باپ کے نماز جنازہ میں کھڑے ہونے تک کی توفیق نہیں ہے، کہتے تھا کپڑے خراب ہیں، کوئی کہتے تھا نماز یاد نہیں ہے، اور بھائی وہ باپ کے میراث کا کیسے حقدار ہو سکتا ہے، کس منہ سے باپ کی جائیداد لے لیتے ہیں، جب باپ کے بول کھڑے ہو کے نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ خدا اگر بیٹے جنازوں سے دور ہے تو یہ بیٹے کی کمی نہیں ہے، اس میں تیری بھی کمی ہے میری بھی کمی ہے، خدا سے دعائیں مانگنا اللہ دولت دے یا نہ دے لیکن مصطفیٰ کے دین کی دولت ضرور نسلوں میں عطا فرما دینا۔ اب سنیں میری بات، سنیں میری بات، اللہ آپ کو سلامت رکھ کے مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، ڈھنگ۔ میں نے کیا بات عرض کی تھی، حضرت حبیب اجمی بڑھاپا، کام کرنے کی طاقت ختم، اور گھر ہے، بچے فاقے رہنے لگے، بیوی کہنے لگی سرتاج اب بچیوں کے فاقے دیکھے نہیں جاتے، کچھ تو کرو نا۔ فرمانے لگے شریک حیات کیا کروں، اب بڑھاپا آ گیا، کچھ ہوتا نہیں، کہا جاؤ نا منڈی، کچھ بھی نہیں تو کم سے کم 1-2 وقت کی روٹی کا انتظام تو ہو جائے گا۔ بیوی نے تھیلا دیا، اور جب نکلنے لگے خدا کی قسم بیوی تو بیوی، دیکھو ساری بیٹیاں کنیز فاطمہ نہیں ہوتی ہیں، اس نے جب شوہر نے قدم نکالا اس نے کہا میرے سرتاج کا جی ایاک والحرام، خبردار آج بھی اگر حلال کا لقمہ نہ ملے نا تو خالی لوٹ آنا، حرام کا دانہ مت لے کے آنا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بیوی نے کہا تھا۔ آپ کی جا رہے ہو لیکن یاد رکھنا حرام کا لقمہ مت لے کے آنا۔ منڈی میں گئے، جا کے کھڑے ہو گئے، کھڑے رہے۔ لوگ بہت ہوشیار ہوتے، ہٹا کٹا مزدور چاہیے جو 300 لے کے 450 کا کام کرے۔ ہمیں تو کام والا بھی ایسا چاہیے جو 300 لے کر کے 450 کا کام لے۔ کچھ تو اتنے ہوشیار ہوتے ہیں جب کام پورا ہو جاتا ہے کہتا ہے اللہ کر دیا کہ ہاں یہ 10 اینٹیں اور ڈال دے اٹھا کے۔ یہ مزدور سے بڑا ٹیچر ہے،
جو 300 دے کر کے 350 کا کام لے رہا ہے اور پھر اسے ہوشیاری سمجھتا ہے. تو بندے سے ہوشیاری کر سکتا ہے، خدا کے بارگاہ میں تیری چالاکی نہیں چلنے والی ہے. کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا. گئے منڈی میں کھڑے ہوئے، لوگوں نے دیکھا، سب طاقتور لے گئے. وقت یہ آ گیا، سورج چڑھا اور کوئی لے کے نہیں گیا. پھر جب لوگ آئے نا، اپنے ہاتھ پکڑ کے کہا لے چلو، 10 روپے کم دے دینا، کچھ کم دے دینا، لے چلو. کہا کہ یہ عمر کام کی نہیں، بستر پہ جا کے لیٹو. کہنے لگے بچوں کی بھوک منڈی تک لے آئی ہے، ورنہ میں بھی تو آرام چاہتا تھا. لوگوں نے کہا نہیں، تمہیں لے جانا نقصان کرنا ہے. لوگ چھوڑ کے چلے گئے. دوپہر ہو گئی، گھر پلٹنا چاہتے تھے، گھر کا ارادہ کیا. جب گھر کا ارادہ کیا، خیال آیا بچے انتظار میں ہوں گے، خالی ہاتھ جاؤں گا، بچوں کو کیا جواب دوں گا. یاد رکھیے گا، اللہ نے آج پیسہ دیا نا، اس کی قدر کرو، حرام میں 1 روپیہ مت لگانا. محبوب فرماتے ہیں اگر روزی ٹوٹ گئی نا تو ترس جاؤ گے، ایک دانہ میسر نہیں ہوگا. یہ روزی جو اترتی ہے نا، یہ تیرے کمال سے نہیں، رب کے کرم سے اترا کرتی ہے. رب کے کرم سے اترا کرتی ہے. پیسہ ہے تو صحیح جگہ لگاؤ، غلط جگہ نہیں. آپ کہتے نا لے چلو نا، کوئی نہیں لے کے گیا. کہتے پھر گھر کے منہ سے جاتا ہے. یاد رکھو، باپ ہر حادثے سے، ہر طوفان سے لڑ سکتا ہے، لیکن باپ بچوں کا بھوکا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے. وہ کہانی آج فلسطین کی زمین پہ آپ دیکھو، کتنے باپ بچوں کے لیے تڑپتے ہیں. وہ بارود سے نہ ڈرنے والے، وہ بم کا سامنا کرنے والے، وہ بڑے بڑے میزائلوں کے آگے بونی لے کر کے کھڑے، فیڈر لے کے کھڑے ہو جانے والے بچے جب باپ کے سامنے آتے تو 7 فٹ کے باپ کا کلیجہ دہل جاتا ہے. اس لیے کہ باپ بیٹے کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا، بچوں کے اتنے چہرے نہیں دیکھ سکتا. خیال آیا گھر چلے. کہا بچوں کو کس منہ سے جا کے سامنا کرو گے. کہا کہاں جائیں کہاں جائیں، کوئی راستہ نظر نہیں آیا. شام تک وقت کاٹنا تھا، کہاں جاتے. سامنے دیکھا مسجد کا دروازہ تھا. کہا چلو کیوں نہ مسجد میں چلتے ہیں. مسجد میں آئے، اپنی غربت کا احساس ہوا، توبہ کا خیال آیا. آپ نے پہلا بغل سے نکال کر کونے میں رکھا، وضو کیا ہے. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی ہے. پھر ہاتھ میں جھاڑو لیں گے، مسجد میں جھاڑو لگا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں مالک مجھے دنیا میں کام کے لائق نہیں سمجھا، میں تیرے گھر میں کام کرنے آ گیا ہوں. اے اللہ میں تیرے گھر میں کام کروں گا، اتنی مزدوری دے دے جس سے میرے بچوں کا پیٹ پل جائے. صبح سے شام ہو گئی ہے، روتے جا رہے ہیں. جب شام کا وقت ہوا ہے، گھر جانے کا وقت آیا ہے، آپ نے اندھیرے کا انتظار کیا، پہلا بغل میں دبایا ہے. آئے ہیں گھر کے دروازے پہ، دیکھا کہ دروازے پہ پہلے دیواریں نیچے تھی. آپ نے جھانک کے دیکھا بچے سو گئے ہیں. آہستہ سے دروازہ دھکیلا تو دروازہ کھول کے بیوی پہلے سے انتظار میں کھڑی تھی. وہ بیوی بھی کوئی دنیا دار نہیں، کنیز فاطمہ زہرا تھی. خالی تھیلا دے کر تیور نہیں بدلے، لہجہ نہیں بگاڑا اس نے، نکما کہہ کے گالی نہیں دی تھی. ہاتھ پکڑا بستر پہ لا کے لٹایا، آرام سے لٹا دیا. کہتی میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح کیا ہوا. کہے تھے کچھ ملا نہیں. کہا گیا تو تھا، کام بھی کیا ہے. کہا پھر کچھ ملا کے نہیں. کہا کہ میں نے مانگا نہیں، اس نے دیا نہیں تھا. کہا یہ تو مانگ تو لیا ہوتا. کہتے اتنے بڑے کریم کے دربار میں نوکری کر کے آیا ہو کہ ایک دن کی مزدوری مانگتے ہوئے غیرت آ رہی تھی. اللہ اکبر. بیوی نے اتنا سنا ہے، سنا دیا ہے شوہر کو. پھر سویرا ہوا ہے، پھر سرتاج دروازے پہ آیا ہے، اس نے پھر تھیلا دیا ہے. کہا آج مزدوری مل جائے تو آٹا لے آنا، بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی ہے. پھر کہا ایاک والحلال، لیکن یاد رکھنا حلال کی ملے تو لے کے آنا ہے، حرام کی ملے تو لے کے نہیں آنا ہے. یہ کہہ کے شوہر کو رخصت کیا ہے. شوہر پھر منڈی میں پھر وہی اصول ہے، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں. پھر مسجد کی صفائی ہے. جب 30واں دن آیا ہے، بیوی دروازے کو چھوڑنے آئی ہے. کہتی میرے سرتاج اپنے مالک سے جا کے کہتے نا کہ میری بیوی نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ 3 دن کی نہ صحیح 1 دن کی مزدوری دے دو. اب بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی ہے، چہرے اتر گئے ہیں، نیندیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. یہ سنا کے روتے ہوئے گھر سے چلے ہیں. آج عجب کی بے قراری ہے، آج عجب کا درد لہجے میں ہے. آج منڈی میں نہیں آئے ہیں، آج سیدھا مسجد میں آ کر کے رب کی بارگاہ میں گر گرانا شروع کر دیتے ہیں. شام تک مسجد کی صفائی دھلائی کی ہے. جب رات ہونے لگی ہے کہ میرے مالک بتا تو صحیح اب خالی ہاتھ میں کیسے جاؤں. 3 دن ہو گئے بیوی کو سنبھالتے ہوئے، آج اپنی بیوی کو کیسے سنبھالوں گا. یہ کہہ کے کہتے ہیں کہ میرے اندر ایسی بے خودی تھی کہ میں سوچ نہیں پا رہا تھا کروں تو کیا کروں. کہتے خالی تھیلے سے بہتر تھا میں نے مٹی بھرنا شروع کر دی تاکہ میرے بچے اسے خالی تھیلا نہ سمجھے. کہتے یہ سوچ کے میں نے مٹی بھری ہے تھیلے میں اور لے کے گھر کی طرف آیا ہوں. جب میں گھر کے قریب آیا، ہر دن کی طرح دور کھڑے ہو کے دیکھنے لگا. بچے سوئے کے جاگ رہے ہیں، حبیب اجمی کہتے ہیں. جب میں نے دیکھا
میرے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، میں نے آنکھوں کو ملا، میں نے حساب لگایا یہ گھر میرا تو نہیں ہو سکتا ہے، میرے بچے تو سو گئے ہوں گے، کہیں بے خودی میں دوسرے کے دروازے تو نہیں آ گیا ہوں۔ کہتے ہاں کے مل کے دیکھا، قریب جا کے دیوار سے جھانکا، گھر میرا ہی تھا، چولہا بھی میرا ہے، لیکن حیرت ہو رہی ہے کہ چولہے میں آگ چل رہی ہے اور اوپر پکوان چل رہے ہیں۔ کہتے میں تیزی سے دروازے پہ آیا، ہر دن کی طرح بیوی دروازے پہ کھڑی ہے، اس نے ہاتھ پکڑا ہے اور کہتی ہے آئیے آئیے، بڑی مسکراہٹ کے چہرے پہ۔ کہتے میں نے کہا شریک حیات خیر تو ہے۔ کہتے جیسے دروازے کے اندر گیا، کانوں کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ دروازے تک آ رہی تھی۔ میں نے کہا بیوی بتا تو سکی یہ کس نے انتظام کر دیا ہے؟ کہتی ہے بیوی ان کی میرے سرتاج جہاں نوکری کرنے جاتے ہو اسی مالک نے یہ سب کو بھیج دیا ہے، آپ اتنا سن کے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ کہتے بتا تو سکی کیا سب یہی بھیجا ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ بیوی ہاتھ پکڑ کے اندر لاتی ہے، نعمتوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہارے مالک نے بھیجا ہے۔ سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدے شکر ادا کیا۔ بیوی سے کہتے ہیں بتا کیا صرف بھیجا کا انعام یا کوئی پیغام بھی آیا ہے؟ بیوی کہتی مالک نے کہا تھا کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا وہ محنت میں کمی نہ کرے، ہم اس کی مزدوری دینے میں کمی نہیں کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، عرس مقدس۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں، جس سے مانگنا تھا اسے ناراض کر بیٹھے، جس کی چوکھٹ سے ملنا تھا اس سے منہ موڑ بیٹھے۔ پھر جاؤ دنیا کے پیروں سے تعویذ لے لو، قسم کھا کے کہتا ہوں رب رسول ناراض ہے نا، پیر کا تعویذ تو کیا پورا پیر لٹکا لینا لا کے گھر میں، برکت کے نام پہ ایک دانہ نہیں اترے گا۔ اللہ رسول کو ناراض کرو، خدا کی قسم ماں باپ کے قدموں کی ٹھوکروں کے صدقے میں اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ بے شک کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ رسول کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہاری وضع قطع ظاہر باطن سارا ایسا ہونا چاہیے، تمہیں دیکھ کے لگنا چاہیے کہ یہ اللہ والے جا رہے ہیں، یہ رسول اللہ والے جا رہے ہیں۔ تمہارے کردار کو دیکھ کے دنیا یہ کہنے لگے خدا کی قسم اگر غلام ایسا ہے تو مدینے کا امام کیسا ہوگا، مدینے کا امام کیسا ہوگا۔ میرے مرنے کے بعد میرا باپ کہے بیٹا جنتی تھا، گھر والے کہے بیٹا جنتی تھا تو کیا بنتا ہے، مزہ تو تب ہے تمہارا جنازہ جا رہا ہو، لوگ پوچھیں کون ہے کندھوں پہ تو تمہارا کفن کہے لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی۔ جی اسی کے لیے میں نے کہہ دیا ہے اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ آئندہ یہ چیزیں رک جائیں گی، ہمارا کام کہنا تھا، انتظام اللہ کرے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ہم نے کہہ دیا بھائی، ہم نے کہہ دیا میرے بھائی، انشاءاللہ خدا چاہے گا یہ بند ہو جائے گا۔ ہاں میں بس اتنا کہہ کے جا رہا ہوں آئندہ کبھی بھی ہمیں ایسے اسٹیج پہ نہ بلایا جائے جس پہ آج جلسہ ہو کل قوالی ہو، بالکل نہیں کیا جائے۔ بس بیٹھ جاؤ میرے بابو، اللہ سلامت رکھے بھائی۔ انشاءاللہ امید ہے، میں ایک اصول سمجھتا ہوں کہ میرے یقین مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، میرا یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ میں اپنا کام کر دیا ہے، خدا کی رحمتیں اپنا کام کریں گی اور انشاءاللہ بدلے گا دور، اتنا تو بدل گیا ہے، تھوڑا اور بھی بدل جائے گا، پھر دیکھنا انشاءاللہ صاحب مزار کی نظر ہوگی نا تو سارے شیطانی کام بند ہوں گے، سارے رحمانی کام شروع ہو جائیں گے، سارے رحمانی۔ اور امید کرتا ہوں یہی نسل اچھے کام کی بنیاد رکھے گی، یہی نسل اس میں تلاوت کرائے گی اور دوسرے سے نعت تقریر کرائے گی، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے نعت والے بھی ہم ہیں اور قرآن والے بھی ہم ہیں۔ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بچوں ہوئے اغلاط کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی، پھر ملیں گے مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ۔ بات کان کھول کے سن لیجئے، اگر کسی کی بیٹی میلے کے نام پہ نکلی تو اس مزار پہ آنے کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ یہ دین ہے حضور کا، اس میں کسی کے باپ کی مرضی نہیں، رسول پاک کی چلتی ہے۔
ہاں یہی وجہ ہے 1400 سال تک 1400 سال بیت کے پرچم لہرا رہا ہے، اس لیے کہ دین میں آج تک کسی نے خلط مند نہیں کی ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو دین پہ فرق نہیں، دین اسے نکال کے باہر کھڑا کر دے گا۔ کسی کے نکلنے سے دین پہ فرق نہیں پڑتا، دین کا دامن ہٹ جانے سے بندے پہ فرق پڑتا ہے۔ ہاں تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، شرم و حیا کو لازم کریں، بیٹیوں کو کنیز فاطمہ پڑھنائیں۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، اور زور سے لا الہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات یہ